بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے پلیز میرے چینل امیس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم 27 رجب المرجب کے حوالے سے بات کریں گے۔ 27 رجب المرجب معراج شریف کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس عرش پہ بلایا۔ یہ بڑا ہی پیارا اور بابرکت سفر تھا۔ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو مسجد اقصیٰ کی معراج تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، یہ انبیاء کرام کی معراج تھی۔ مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبریل کا مقام تھا، وہاں تک پہنچے۔ وہاں سے پھر آگے رب ذوالجلال سے ملاقات ہوئی۔ جب رب ذوالجلال سے ملاقات ہوئی یہ سرکار کی معراج تھی۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چند آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند اشعار سنیں گے اور اس کے بعد معراج شریف کی رات کی چند نوافل اور وظائف پڑھیں گے، سنیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور سماعت فرمائیے، جزاکم اللہ۔ کسی عاشق نے یوں کہا، مت سوچ کہ وہ ذات فقط ایک بشر ہے، مت سوچ کہ وہ ذات فقط ایک بشر ہے، جس ذات کے نالین سے وابستہ سحر ہے، جس ذات کی نالین سے وابستہ سحر ہے۔ اور جنت کے طلبگار کو یہ بات بتا دو، جنت کے طلبگار کو یہ بات بتا دو، فردوس تو سرکار کی نسبت کا ثمر ہے۔ سدرہ کے مقی سے تو عقیدت ہے ہمیں بھی۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ تو عاشق کیا کہتے ہیں، سدرہ کے مقی سے تو عقیدت ہے ہمیں بھی، سدرہ مگر سرکار کی ایک راہ گزر ہے، سدرہ مگر سرکار کی ایک راہ گزر ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ معراج کے اعزاز پہ حیران ہے دنیا، معراج کے اعزاز پہ حیران ہے دنیا، معراج تو سرکار کا چھوٹا سا سفر ہے۔ تقدیر میرے زیر اثر کیسے نہ ہوتی، تقدیر میرے زیر اثر کیسے نہ ہوتی، دراصل میرے حال پہ آقا کی نظر ہے، مت سوچ کہ وہ ذات فقط ایک بشر ہے۔ معراج حضور کا بہت ہی خوبصورت معجزہ، رات کا نہایت مختصر سا وقت، تھوڑا سا عرصہ اور سرکار کی اتنی لمبی سیر، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد۔ اور کسی عاشق نے یوں کہا، جب قریب عرش پہنچے شافعِ روز جزا، جب قریب عرش پہنچے شافعِ روز جزا، تو خیال آیا کہ کریں پا سے نالین جدا، یعنی پاؤں سے جوتا اتار دینے کا خیال ذہن مبارک میں آیا۔ عرش سے ندا آئی، یہ قصد کیا ہے آپ کا، کیوں جھجکتے ہو ماں نالین آؤ مصطفیٰ، یعنی پیارے نالین سمیت تشریف لے آئیں، کیوں جھجکتے ہو ماں نالین آؤ مصطفیٰ۔ کسی عاشق نے یوں بھی کہا نا کہ تینوں اپنے مقام تے سدیا نہیں، تینوں اپنے مکان تے سدیا نہیں، تینوں تیرا مقام وکھایا ہے، میرا تے کوئی مکان نہیں، تو میں تے لا مکان سدانا ہاں۔ تو سرکار کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں جوتوں سمیت تشریف لائیں۔ عرش سے ندا آئی، یہ قصد کیا ہے آپ کا، کیوں جھجکتے ہو ماں نالین آؤ مصطفیٰ۔ کانپتا ہے عرش دیکھو طالب نالین ہے، کانپتا ہے عرش دیکھو طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے۔ نالین جوتے مبارکہ کو کہا جاتا ہے، چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے۔ پھر کہا محبوب نے اے خالق جن و بشر، پھر کہا محبوب نے اے خالق جن و بشر، جب ہوئے جلوہ نما انوار تیرے طور پر، جب ہوئے جلوہ نما انوار تیرے طور پر،
حکم ہوا تھا موسیٰ کو اتار دو نالین کو، کیونکہ تم وادی مقدس میں مع نالین ہو۔ حکم ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور میں کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ مقدس وادی میں موجود ہیں، یہاں جوتے سمیت نہیں آیا جاتا۔ تو یہی سرکار پوچھ رہے ہیں، حکم ہوا تھا موسیٰ کو اتار دو نالین کو، کیونکہ تم وادی مقدس میں مع نالین ہو۔ پھر کہا حق نے ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، فرق کیا ہے؟ وہ نبی تھے یا محمد تم ہمارے نور ہو، وہ نبی تھے یا محمد تم ہمارے نور ہو، کملی والے لاڈلے تم خود چراغ طور ہو۔ سبحان اللہ، کملی والے لاڈلے تم خود چراغ طور ہو۔ تو کسی عاشق نے یوں بھی کہا، معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا محبوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بعضے آکھدے کیویں گیا عرشاں تو پار جان والا، پر طالب ایتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو اب چند نوافل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 27 رجب المرجب کی رات کوشش کریں کہ رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں اور دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ 27 کا روزہ رکھنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں سرکار کا فرمان ہے، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس نے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب پایا۔ تو ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دی یا پھر فجر کی نماز چھوڑ دی۔ فرض نماز جو ہے وہ ضروری ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ایک نفل ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر شب بیداری نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر عشاء کی یا فجر کی نماز چھوڑ دیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس وجہ سے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اب نوافل کی بات کرتے ہیں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب میں 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان 2 نفل پڑھنے سے پہلے یا قادرو، رب ذوالجلال کا ببرکت نام ہے یا قادرو، 100 مرتبہ یا قادرو پڑھیں، 100 مرتبہ یا جوادو، یہ بھی رب ذوالجلال کا پیارا نام ہے، یا جوادو، یا قادرو یا جوادو، یہ اللہ رب العزت کے 2 بابرکت نام ہیں، ان کا وظیفہ کریں۔ 100 مرتبہ یا قادرو، 100 مرتبہ یا جوادو پڑھ کے بعد میں 2 رکعت نفل حاجت کے طور پہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص سے 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہر چیز عطا فرمائے گا جو جائز حاجت ہوگی۔ اس کے علاوہ بے اولاد ہیں، اگر کوئی بے اولاد حضرات ہیں یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس کا حل ممکن ہی نظر نہیں آ رہا، تو ایک بہت ہی پیارا ناد علی کا وظیفہ ہے، اس کو کر لیجئے، لیکن اس میں خشوع اور خضوع شرط ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، رب ذوالجلال سے اس طرح سے مانگیں کہ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہی ضرور ملے گا۔ ناد علی کیا ہے؟ نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، و بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی ولا تہلکنی۔ اور اس کے اول اور آخر میں یہ درود پاک پڑھنا ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ شروع میں 11 مرتبہ یہی درود پاک، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، 11 مرتبہ شروع میں،
11 مرتبہ آخر میں اور درمیان میں 313 مرتبہ نعت علی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو آج کی رات کا صدقہ اللہ رب العزت اس کو صاحب اولاد فرمائے گا۔